وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کے حضور الہو زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں، بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ